بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے میری بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آپ سب اتنی محبت سے کہانی سنتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا 1K کا گول اب تک اچیو نہیں ہوا ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگ انسبسکرائب ہیں لیکن کہانی سن رہے ہیں، اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو خوفناک کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ میری تمام نیو اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ جی فرینڈز، چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کا واقعہ بھی بالکل سچا ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے سچے واقعات بھی میں اپنے چینل پہ شیئر کروں تو اسکرین پہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ لوگ مجھے اس پہ اپنی کہانیاں سینڈ کر سکتے ہیں وائس نوٹ کی صورت میں انہیں اپنے چینل پہ ضرور شیئر کروں گی۔ یہ 1990 کی بات ہے۔ ان دنوں میں ایک اخبار سے وابستہ تھا۔ میں ملازمت کی وجہ سے کراچی میں ریلوے کالونی کی ایک کچی آبادی میں پہلی منزل کی چھوٹی سی کوٹری میں رہتا تھا، جبکہ میرا تعلق پنجاب کے شہر اوکاڑا سے تھا۔ میں صبح 7 بجے گھر سے نکلتا تھا اور شام 5 بجے واپس آتا تھا۔ میرے مالک مکان گراؤنڈ فلور پر رہائش پذیر تھے۔ حشمت صاحب ایک سرکاری ادارے میں ریٹائرڈ تھے۔ ان کا کچا مکان تھا لیکن چھت ٹائل والی تھی، جس میں ایک ہی کوٹری تھی اور ایک واش روم تھا۔ یہ کوٹری میں نے کرائے پر لی ہوئی تھی۔ میرا علاقے میں کوئی دوست نہیں تھا، البتہ میرے شہر کا ایک شخص زبیر جو میرے ساتھ ہی کراچی آیا تھا، اس سے میری گہری دوستی تھی۔ زبیر شادی شدہ تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ زبیر کی بیوی شگفتہ بڑی اچھی عورت تھی۔ اس نے میری منگنی اپنی ایک سہیلی نگہت سے کرا دی تھی۔ اب وہ مجھے کہتی تھی، آصف بھائی 2 سال ہو گئے، اب تو شادی کر لو، اور میں جواب میں ہنس پڑتا تھا۔ بس یوں ہی زندگی گزر رہی تھی۔ شام کو دفتر سے آ کر بس میں VCR پر فلمیں دیکھ کر گزارا کرتا۔ مجھے انگریزی ہارر موویز دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ دفتر سے آتے ہی میں رینبو سینٹر سے کرائے پر انگلش ہارر موویز لے آتا تھا اور پھر رات بھر جب تک جاگتا تھا فلمیں دیکھتا تھا۔ اور ظاہر ہے اکیلا آدمی گھر میں کرتا بھی کیا۔ ایسے ہی ایک رات میں گھر پر ایک بہت خوفناک مووی دیکھ رہا تھا۔ دسمبر کی 22 تاریخ تھی۔ شدید سردی تھی، صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی۔ شام کو بارش رک گئی تھی مگر اب رات میں پھر شروع ہو گئی تھی۔ فلم دیکھتے ہوئے اچانک مجھے چائے کی طلب ہوئی۔ میں کچن میں آیا، چولہے پر چائے کا پانی رکھا، پانی میں پتی ڈالی اور جب چائے میں چینی ڈالنے لگا تو پتہ چلا چینی تو ختم ہو چکی ہے۔ میں شام کو ناشتے کے سامان کے ساتھ چینی لانا تو بھول ہی گیا تھا۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو رات کا 10:15 بج رہا تھا۔ میں نے سوچا چاچا بشیر نے تو اپنا کیبن بند کر دیا ہوگا، چلو ان کے گھر سے ہی تھوڑی سی چینی لے آتا ہوں۔ چاچا بشیر کا گھر ریل کی پٹری کی دوسری طرف تھا۔ میں نے چھتری ہاتھ میں لی اور ریل کی پٹریوں کو کراس کر کے چاچا بشیر کی طرف چل پڑا۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، تیز بارش ہو رہی تھی۔ اتنے میں بارش سے PMT میں دھماکہ ہوا اور علاقے کی بجلی چلی گئی۔ ہر طرف اب گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ بارش کے پانی سے بچتا ہوا چاچا بشیر کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ بجنے پر چاچا بشیر باہر آیا، مجھے دیکھ کر بولا، ارے پتر آصف، خیر تو ہے، اتنی سردی اور اتنی بارش میں باہر کیوں نکلے؟ میں نے چاچا بشیر سے کہا، چاچا چینی ختم ہو گئی ہے، تھوڑی سی چینی مل سکتی ہے؟ تو چاچا بشیر نے جواب میں بولا، ارے پتر بڑا اچھا کیا جو تو آ گیا، تیرے مالک مکان حشمت صاحب نے بھی 1 کلو چینی تلوا کر میرے پاس رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ بعد میں لے جاؤں گا، لیکن وہ تو لینے آئے ہی نہیں۔ چل پتر، یہ تیرے نصیب کی تھی، تو لے جا۔ اب شاید حشمت صاحب صبح سویرے ہی آئیں گے، جب تک تو میں دکان کھول ہی لوں گا۔ میں نے چاچا بشیر سے چینی لی، پیسے دیے اور ان کا شکریہ ادا کر کے واپس چل پڑا۔ اب میں پٹری کراس کر ہی رہا تھا کہ جھاڑیوں میں سے مجھے 2 آنکھیں دکھائی دیں جو اندھیرے میں موتی کی طرح چمک رہی تھیں اور سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے اندر ایک خوف کی لہر اتر گئی۔ یہ انسانی آنکھیں نہیں تھیں تو کیا جھاڑیوں میں کوئی جنگلی جانور تھا؟ مجھے اب ان آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے ہمت کی اور ایک پتھر اٹھا کر جھاڑیوں کی طرف پھینکا
جھاڑیوں میں ہلچل سی ہوئی اور وہاں سے 2 چھوٹے بچے ہنستے ہوئے باہر نکل آئے۔ اتنی شدید سردی میں وہ صرف ایک قمیض میں تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً پوچھا، کون ہو تم؟ اتنی سردی اور بارش میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک بچے نے، جس کی عمر تقریباً 12 برس ہوگی، ہنستے ہوئے جواب دیا، انکل ہمیں سردی نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ اف، یہ آج کل کے بچے۔ میں نے ان سے پوچھا، چلو اب گھر جاؤ، کہاں رہتے ہو تم؟ اسی بچے نے پھر سے جواب دیا، بس یہیں سے تھوڑا آگے۔ اس بچے کی آنکھیں اندھیرے میں ہیرے کی طرح چمک رہی تھیں۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے پھر ہمت کی اور ان سے کہا، چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، کہاں ہے تمہارا گھر؟ میرا سوال سن کر وہ دونوں بچے پھر سے ہنسنے لگے۔ چھوٹا بچہ، جس کی عمر تقریباً 8 برس کے قریب ہوگی، اس نے میرے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، انکل اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا، چینی ہے۔ اس بچے نے کہا، انکل ذرا سی ہمیں بھی کھلاؤ۔ میں نے کھلا ہوا شاپر ان دونوں کے سامنے کر دیا۔ دونوں بچوں نے ایک ایک مٹھی بھر کر چینی کھائی۔ اب میں نے جیسے ہی چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑا، مجھے شدید کرنٹ کا جھٹکا لگا۔ میرے سارے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے بچوں کی طرف خوف سے دیکھا، وہ دونوں پھر سے ہنسنے لگے۔ بڑا بچہ بولا، اچھا چلو انکل۔ اس نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہم ایک میدان میں تھے۔ چاروں طرف ہولناکی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا، سناٹا ہی سناٹا۔ یہاں بارش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ شدید سردی کی وجہ سے میں کپکپا رہا تھا۔ ہم میدان میں پہنچے کہ چاروں طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے اتنی سردی میں خوف سے پسینے آنے لگے تھے۔ بڑا بچہ ہنستے ہوئے بولا، اچھا انکل ہمارا گھر یہی ہے، اب تم چلے جاؤ۔ میری حالت خوف سے خراب ہو رہی تھی۔ میں نے عذبات میں گردن ہلائی اور کتوں سے بچتا ہوا قرآنی آیتیں پڑھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بچے غائب ہو چکے تھے۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ سردی نے الگ تنگ کیا ہوا تھا، تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں چینی کا شاپر تھا۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ بھاگتا رہا۔ 1 گھنٹے بھاگنے کے بعد ایک سڑک نظر آئی۔ اب میں اس پر کسی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دور سے ایک گاڑی کی روشنی نظر آئی۔ میں سڑک کے بیچ میں آ کر ہاتھ ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مال بردار ٹرک میرے پاس آ کر رکا۔ اس میں سے ایک بندہ اترا جو شاید ٹرک کا کلینر تھا۔ اس نے نیچے اتر کر مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے اسے ساری بات بتائی اور کہا، مجھے ذرا آگے ریلوے کالونی تک چھوڑ دو۔ کلینر مجھے غور سے دیکھتا ہوا بولا، بھائی کون سی ریلوے کالونی؟ یہ تو مکلی کا علاقہ ہے، تو نے کہیں شراب تو نہیں پی رکھی؟ اتنے میں ٹرک ڈرائیور بھی ہماری باتیں سن کر نیچے آ گیا۔ وہ پہلے ہی میری بات سن چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ابے تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، یہاں ریلوے کالونی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو سارا مکلی کا قبرستان ہے۔ ہم تو پشاور سے لانڈی کی فیکٹری کا مال لے کر آ رہے ہیں، چل تو بھی بیٹھ جا، تجھے لانڈی اتار دیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ٹرک میں جا بیٹھا۔ اب جب میں نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھنا چاہا تو میری گھڑی رکی ہوئی تھی۔ اس کی سوئیاں بالکل ساکت تھیں۔ اس میں 10:20 ہو رہے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے ٹائم پوچھا تو اس نے ہنستے ہوئے بتایا، جانو 2:20 ہوئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں اپنی کوٹری سے 10:15 بجے چینی لینے نکلا تھا۔ اتنی سی دیر میں، جبکہ میں نے بمشکل 20 منٹ میں ان دونوں بچوں کو میدان میں چھوڑا تھا، تو یہ 4 گھنٹے اتنی جلدی کیسے گزر گئے؟ میرے دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے تھکن اور خوف سے بخار چڑھنے لگا تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے اس نے پانی پلایا اور میں گھٹا گھٹ پانی پی گیا۔ انہوں نے تقریباً رات کے 3:30 بجے مجھے لانڈی اتار دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔
میرے کانوں میں ان بچوں کی ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں وہاں ایک بس اسٹاپ پر بینچ پر لیٹ گیا۔ اچانک مجھے اپنے سامنے وہ دونوں بچے بیٹھے نظر آئے۔ وہ سرخ سرخ آنکھوں سے دانت نکالے مجھے گھور رہے تھے۔ بڑا بچہ اچھل کر میرے پاس آیا اور میرا گلا دباتے ہوئے بولا، انکل مزہ آیا؟ میں نے زوردار چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ نرس ڈاکٹر کے پاس بھاگی۔ ڈاکٹر تیز تیز قدم اٹھائے میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اب کیسے ہو تم؟ 2 دن بے ہوش رہے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے سب یاد آنے لگا۔ اچانک میرا ہاتھ چہرے پر پڑا تو میں حیران ہو گیا۔ میری داڑھی میرے سینے تک آ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے شیشہ مانگا۔ ڈاکٹر نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کیمرہ آن کر کے مجھے دے دیا۔ جب میں نے موبائل کیمرے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میں مارے حیرت کے اچھل پڑا۔ میری داڑھی آدھی سے زیادہ سفید تھی جو میرے سینے پر آ رہی تھی۔ سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور کندھے تک آ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے تاریخ پوچھی تو ڈاکٹر نے جواب دیا، آج 20 دسمبر ہے۔ ڈاکٹر کا جواب مجھے مزید حیران کر گیا تھا۔ میں چیخ کر بولا، نہیں، 20 دسمبر تو پرسوں تھی جب میں بے ہوش ہوا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، مسٹر، آج 20 دسمبر 2014 ہے۔ ڈاکٹر کا جواب سن کر تو میں پاگل ہی ہو گیا۔ کوئی کیسے 2 دن میں 24 سال کا سفر طے کر سکتا ہے؟ میں تو پرسوں بے ہوش ہوا تھا نا، یعنی 20 دسمبر 1990 کو۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر میری کہانی سنی اور مجھے دماغی وارڈ میں ریفر کر دیا۔ ان سب معاملات نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ میں زور زور سے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا تو نرس نے مجھے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ جب دوسرے دن صبح میری آنکھ کھلی تو میں چپکے سے ہاسپٹل سے باہر آ گیا۔ میں نے خیراتی ادارے کے اسٹال پر ناشتہ کیا اور پیدل چلتا ہوا راستے میں لوگوں سے پوچھتا ہوا ریلوے کالونی آیا۔ ریلوے کالونی پہنچ کر میں بے ہوش ہونے لگا تھا۔ یہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ وہ کچی آبادی تھی اور نہ ہی وہ دکانیں، بلکہ اونچے اونچے فلیٹ اور چوڑے چوڑے روڈ بنے ہوئے تھے۔ جب میں نے لوگوں سے معلوم کیا تو ایک بڑی عمر کے آدمی نے مجھے بتایا، ارے بھائی، اس کچی آبادی کو آج سے 10 سال پہلے سرجانی منتقل کر دیا تھا۔ اب تو یہاں دکانیں اور فلیٹ بن چکے ہیں۔ تمہیں اگر کچی آبادی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو سرجانی ٹاؤن چلے جاؤ۔ میرا ذہن یہ سن کر الجھ گیا تھا۔ مجھے سگریٹ کی طلب ہوئی تو میں ایک پان کے کیبن کے پاس گیا اور وہاں سگریٹ مانگی۔ جب میں نے اپنی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا تو ساتھ میں چینی بھی آ گئی، وہی شاپر جو میں نے 2 دن پہلے اپنی جیب میں رکھا تھا۔ میں نے چینی کا شاپر ہاتھ میں پکڑا اور دکاندار کو 10 روپے کا نوٹ دیا۔ دکاندار نے نوٹ مجھے واپس کرتے ہوئے بولا، بڑے میاں، پاگل واگل ہو گئے ہو؟ یہ نوٹ تو کب کے بند ہو چکے، اب نیا نوٹ دو۔ میرے پاس نیا نوٹ کہاں سے آتا؟ وہ تو شکر ہے ایک سگریٹ پینے والے نوجوان نے میری سگریٹ کے پیسے دے دیے۔ میں نے سگریٹ پیتے ہوئے سوچا کہ چلو میں اپنے عزیز دوست زبیر کے گھر چلتا ہوں، جو کہ بزنس روڈ کی طرف رہتا تھا۔ یہ سوچ کر میں ٹہلتا ہوا بزنس روڈ کی طرف آ گیا۔ وہاں زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بزنس روڈ پر گوشت مارکیٹ پرانی طرز کی بلڈنگ کو پہچان لیا۔ اسی میں دوسری منزل پر زبیر کا فلیٹ تھا۔ میں جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتا ہوا زبیر کے فلیٹ پر پہنچا۔ ڈور بیل بجائی تو تھوڑی دیر میں ایک 23-24 سال کا ہینڈسم سا نوجوان دروازے پر آیا۔ اس نے بہت ناگواری سے بولا، جاؤ بابا، معاف کرو۔ میں نے فوراً کہا، بیٹا بات سنو، زبیر صاحب ہیں؟ اس پر وہ نوجوان مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، بیٹا میں زبیر کا دوست ہوں، آصف۔ تم کون ہو؟ نوجوان نے جو جواب دیا اس پر میں رو پڑا۔ انکل، میں ان کا بیٹا راحیل ہوں، اور پاپا کا تو 3 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، اچھا جاؤ اپنی امی کو بلاؤ۔ نوجوان اندر گیا۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے شگفتہ دروازے پر آئی۔ وہ بڑی بوڑھی سی لگ رہی تھی۔ اس سے پوچھا، بھائی آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں آصف ہوں، تو وہ غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے مجھے پہچانا تھا۔ اس نے مجھے اندر بلایا اور مجھ سے کہنے لگی، آصف بھائی،
آپ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ زبیر نے آپ کو کتنا تلاش کیا۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئی اور چند اخبارات لے کر آئی۔ یہ دیکھیں زبیر نے اور آپ کے اخبار والوں نے کتنا آپ کو ڈھونڈا، کتنے اخبارات میں اشتہارات دیے، مگر آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس شاپر میں کیا ہے جو میرے ہاتھ میں تھا؟ میں نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں گمشدگی کے اشتہارات دیکھتے ہوئے بولا، بھابھی اس میں چینی ہے، اور یہی چینی اس سارے واقعے کا بھی سبب ہے۔ پھر میں نے اپنی ساری رام کہانی سنائی۔ میری کہانی سن کر وہ بے چین ہو گئیں، میری کہانی سن کر وہ حیران رہ گئیں۔ پھر بولی، آصف بھائی لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا کریں سامنے والے فلیٹ میں جا کر آرام کر لیں، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے ایک مرتبان لا کر دیا اور بولی، آصف بھائی میں نے اس پہ ساری چینی بھر دی ہے، آپ فلیٹ میں جا کر فریش ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے فلیٹ کی چابی دی۔ میں فلیٹ میں آیا، نہایا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شگفتہ اور اس کا بیٹا راحیل میرے گھر آئے۔ ان کے ہاتھ میں کھانا تھا اور زبیر کے کچھ کپڑے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھانے لگا۔ شگفتہ فلیٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، آصف بھائی یہ فلیٹ زبیر نے اپنے انتقال سے چند ماہ قبل خریدا تھا، زبیر مجھے بہت جلدی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کہہ کر شگفتہ رونے لگی۔ راحیل اسے چپ کرانے لگا۔ پھر شگفتہ چپ ہوئی اور بولی، آصف بھائی نگہت نے بھی بہت انتظار کیا آپ کا، مگر جب آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا تو نگہت کے بھائیوں نے اس کی شادی کر دی، تو اب ماشاءاللہ سے اس کے 3 بچے ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ جب کھانا کھا چکا تو شگفتہ کھانے کے برتن اٹھا کر چلے گئی اور میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن میں اٹھا، ہیئر ڈریسر کے پاس گیا، اپنے بال ترشوائے، داڑھی کا خط بنوایا، نہا دھو کر اپنے اخبار کے دفتر جا پہنچا۔ میرے دفتر پہنچتے ہی سارے دفتر میں شور مچ گیا، ارے آصف صاحب آ گئے، ارے آصف صاحب آ گئے۔ دفتر کے مالک نے مجھے اپنے روم میں بلوایا اور اسے میں نے اپنے غائب ہونے کی ساری کہانی سنائی۔ میرا CEO حیران ہو گیا۔ اس سے بولا، آصف سچ بتاؤ، کیا یہ سچی کہانی ہے؟ میں خاموش رہا۔ پھر انہوں نے مجھے دوبارہ سے میرے عہدے پر ملازمت جوائن کرنے کی آفر کر دی، جسے میں نے بخوشی قبول کر لیا۔ وقت تیزی سے گزر گیا تھا۔ اب 2016 آ گیا تھا۔ میں نے شادی کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا اور انگلش ہارر موویز دیکھنے کا جو شوق تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ 20 دسمبر کے بعد تو خود میری زندگی ایک ہارر فلم بن گئی تھی۔ لیکن آج بھی اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے، اتنا ٹائم گزر جانے اور میرے مسلسل چینی استعمال کرنے کے بعد بھی مرتبان سے چینی ختم نہیں ہوتی۔